بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزومند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کہنا بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام قتال کہنے لگیں، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد المناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر دیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئیں۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دائیا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایہ ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجئے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہیں کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن آما کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمید الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادری ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ
बकरियों का एक रेवर और एक लौंडी छोरी थी, उसका नाम उम्मे ऐमन था। ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल को तरके में मिली। उम्मे ऐमन का असल नाम बरकत था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया था। अल्लाह के रसूल उनकी बेहद इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरी वालदा के बाद ये मेरी माँ हैं। हुजूर उनको मकान पर तशरीफ़ ले जाया करते। उनका पहला निकाह अबीदुल हबशी से हुआ था, जिससे ऐमन पैदा हुआ। दूसरा निकाह ज़ैद बिन हारसा से हुआ, उससे उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्हें अपने औलाद की तरह चाहते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपनी खिलाफत के अय्याम में उम्मे ऐमन की ज़ियारत के लिए उनके घर जाया करते थे। नाज़रीन, अरबों के यहाँ हरबे, सुकर, हमजा और तलहा जैसे नाम मशहूर थे, मगर ये अल्लाह की कुदरत, उसकी शान और उसकी मर्ज़ी थी कि नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। और बिलाशुबा इस कायनात में जितनी तारीफ़ और जितना चर्चा मोहम्मद का है, इतना किसी और बशर का नहीं हुआ। खाना काबा के साए तले अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कालीन का टुकड़ा बिछा दिया जाता था, जिस पर एहतरामन उनके सिवा कोई दूसरा नहीं बैठता था। एक दिन छोटी सी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कालीन पर बैठ गए। किसी ने उठाना चाहा तो आपने इनकार कर दिया। दोबारा बैठ गए, उन्होंने फिर मना किया, शिद्दत अख्तियार की। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया और मना किया कि इस मुबारक बच्चे को ना उठाओ, और बेख्तियार कहने लगे, ये घर पर्दों वाला मर्तबे वाला है, इसकी अजमत के असबाब में से एक सबब ये बच्चा भी है।